بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملے، کئی گاڑیاں تباہ۔ غزہ سے حماس نے اسرائیل پر راکٹ برسا دیے۔ حماس نے اسرائیل کے جنوبی علاقے اشدود کی طرف 10 راکٹ فائر کیے۔ زیادہ تر راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیے۔ راکٹوں کے متعدد حصے اسرائیلی شہر اسکلون میں بھی گرے۔ اسکلون میں سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق راکٹ حملوں سے متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران غزہ سے ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ سے راکٹ داغے جانے کے بعد نیتن یاہو کا سخت کارروائی کا حکم۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے اشدود اور اسکلان شہر پر راکٹوں سے بمباری کے اعلان کے بعد اسرائیل نے فلسطینی تحریک کے خلاف ایک طاقتور حملہ کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی سے 10 راکٹ فائر کیے جانے کے بعد سخت جواب کا حکم دیے ہے۔ دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے سخت رد عمل کا حکم دیا اور غزہ میں حماس کے خلاف شدید اسرائیلی فوجی کارروائی کو جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا بیان امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ تہران سے واشنگٹن کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن سفارتکاری کی ناکامی کی صورت میں انہوں نے ایران پر بمباری کی دھمکی بھی دی تھی۔ جمعرات کو امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا پسند کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ براہ راست مذاکرات اس فریق کے ساتھ بے معنی ہوں گے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے، جو اپنے مختلف عہدوں سے متصادم موقف کا اظہار کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہم سفارتکاری کے لیے پرعزم ہیں اور بلا واسطہ مذاکرات کا راستہ آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں؟ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی نے کہا کہ ہم نے دشمن پر قابو پانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنا بحری بیڑا مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے بھاری اسلحہ اور جنگی طیارے ایران کے ارد گرد جمع کرنے شروع کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی چین سے تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیچھے ہٹنے سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ کے تنازع میں ٹیرف کے نفاذ پر سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک چین کے ساتھ تجارتی خسارہ حل نہیں ہوگا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی اسٹاک مارکیٹس میں پیدا ہونے والی ہلچل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کبھی کبھار آپ کو دوائی بھی لینی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کا ٹریڈ سرپلس ناپائیدار ہے اور اس پر یورپی و ایشیائی رہنماؤں سے بات چیت کی جا چکی ہے۔ چند روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سمیت کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کیے تھے، جس کے نتیجے میں صرف 2 دنوں میں امریکی اسٹاک مارکیٹ سے $60 کروڑ کا سرمایہ غائب ہو گیا۔ دوسری جانب IMF کی سربراہ نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دیا، جبکہ امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ نے قیمتوں میں اضافے اور معیشت کی سست رفتاری کے خدشات کے باوجود شرح سود میں کمی سے انکار کر دیا۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر 54% ٹیرف عائد کیا ہے، جس کے رد عمل چین نے بھی 34% ٹیرف عائد کر دیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر اضافی ٹیرف کیوں نہیں لگایا، اصل وجہ سامنے آ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک پر اضافی درآمدی ٹیرف عائد کرنے کے بعد یہ سوال اٹھا کہ روس کو اس فہرست سے کیوں خارج کیا گیا۔ اب اس فیصلے کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ گزشتہ دنوں امریکہ نے درآمدات پر کم از کم 10% ٹیرف عائد کیا، جبکہ چین، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور دیگر یورپی اتحادی ممالک پر اس سے بھی زیادہ 34% تک ٹیرف نافذ کیا گیا، لیکن روس، جو کہ امریکہ کا طویل مدتی حریف سمجھا جاتا ہے، اس فہرست سے باہر رہا۔ ابتدائی طور پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے پہلے ہی روس پر تجارتی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم محدود ہے۔ تاہم برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں امریکہ اور روس کے درمیان تجارت کا حجم 3.5 ارب ڈالر رہا، جو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے باوجود روس کو اضافی ٹیرف سے بچایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 2 سے 3% گر گئی۔ بیرنٹ خام تیل $64 فی بیرل کی سطح پر آ گیا، جبکہ WTI خام تیل $60 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں عالمی سطح پر گیس کی قیمت 1.5% کمی کے ساتھ $3.77 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 3 اپریل کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جان بوجھ کر سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پیدا نہیں کیا، ٹیرف سے اربوں ڈالر امریکہ لا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی گزشتہ نااہل قیادت کو دنیا نے بری طرح استعمال کیا۔ ٹیرف دوا کے طور پر کام کر رہا ہے۔ کسی چیز کو درست کرنے کے لیے دوا لینا پڑتی ہے۔ ٹیرف سے اربوں ڈالر امریکہ لا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے مستقبل سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چین کے ساتھ تجارتی خسارہ حل کیے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ٹیرف کے حوالے سے یورپی اور ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے۔ واضح رہے امریکی ٹیرف کے بعد ایشیائی اور خلیجی ممالک سمیت دنیا کی مختلف اسٹاک مارکیٹس میں شدید گراوٹ دیکھی گئی، جس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر حملے روکنے کی قیمت کروڑوں ڈالر۔ اسرائیل کے دفاع میں نصب میزائل ڈیفنس کے لیے امریکہ اور اسرائیلی سسٹمز کے استعمال پر یومیہ لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اسرائیلی دفاع کے لیے مختلف دفاعی نظام نصب کیے گئے ہیں اور ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد اسرائیلی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کیا گیا ہے، مگر اس کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والا امریکہ کا تیار کردہ جدید ترین فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم ہے۔ یہ راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نظام کا مقصد مختصر فاصلے سے داغے جانے والے راکٹوں اور مارٹر گولوں کو فضا میں ہی تباہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نظام زیادہ تر غزہ اور لبنان سے داغے گئے راکٹوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نظام اسرائیل کے بڑے شہروں تل ابیب، اشدود، اسکلون اور حیفا میں نصب کیے گئے ہیں۔ دفاعی نظام آئرن ڈوم ہر حملہ روکنے کے لیے ایک انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرتا ہے، جس کی قیمت تقریباً 40,000 سے 1,00,000 امریکی ڈالر تک ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو راکٹ عام طور پر حماس یا حزب اللہ کی جانب سے داغے جاتے ہیں، ان کی قیمت صرف 300 سے 800 ڈالر کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ نظام اپنی کارکردگی کے باوجود مالی لحاظ سے مہنگا اور طویل مدتی تنازعات میں ایک بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یمن اور ایران کی جانب سے آنے والے میزائل روکنے کے لیے اسرائیلی دفاع کے لیے تھاڈ یا ایرو میزائل نصب کیے گئے ہیں، جو بڑے میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ البتہ اسرائیلی حکام کی جانب سے میزائل یا راکٹ روکنے کی لاگت 2 سے 3 ملین ڈالر کے درمیان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔